بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صحارا کا عظیم ریگستان ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ویرانہ ہے۔ یہ دنیا کے 11 ممالک پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے اس سب سے بڑے ریگستان پہ بربر قوم ہزاروں سال سے آباد ہے جن کی اکثریت مسلمان ہے۔ صحارا کے اس خطے میں اسلام اپنے ابتدائی دور میں ہی پھیل گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس فلاحی ریاست کی بنیاد مدینہ منورہ میں رکھی تھی وہ اب افریقہ کے طول و عرض میں پھیل چکی تھی۔ 7ویں صدی عیسوی کے اختتام پر اس خلافت کو امیہ خلافت کا نام دیا جاتا تھا اور بنو امیہ کی طرف سے مروان اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ خلیفہ مروان نے موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ گورنر کے بہترین انتظامات اور اعلیٰ اخلاقیات کی بنیاد پر شمالی افریقہ میں اسلام مضبوط ہو رہا تھا۔ انہی گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک نوجوان فوجی کمانڈر تھا جسے دنیا آج فاتح اندلس طارق ابن زیاد کے نام سے جانتی ہے کہ کیسے وہ اپنی فوجی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے اسلامی دنیا کے ایک بڑے سپہ سالار بنے۔ مسلمانوں نے کیسے یہودیوں کے جان و مال بچانے کے لیے اندلس پر حملہ کیا، کیسے اس زمانے کی روڈرک کی بڑی فوج کو شکست دی۔ طارق بن زیاد اور ان کے مجاہدین نے تلوار کے زور پر زمین کا خطہ فتح کیا، لیکن اپنے اخلاقیات کے سر پر انہوں نے اندلس کے لوگوں کے دل فتح کر لیے۔ اسی طارق بن زیاد نے ایک عظیم ترین اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جو اگلے 800 سال تک مسلمانوں کا روشن ستارہ بن کر رہی۔ آپ تاریخ پر مبنی یہ حالات و واقعات اسی ویڈیو میں آگے چل کے جانیں گے، لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورسٹی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ طارق بن زیاد 670 عیسوی میں صحارا کے ریگستانوں میں آباد بربر قبیلے کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ کے آباء و اجداد نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا کیونکہ یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور کا ہی ہے۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ طارق بن زیاد افریقہ کے مغرب علاقے میں پیدا ہوئے۔ اس زمانے میں افریقہ کے زیادہ تر حصے پر مسلمانوں کی حکومت قائم تھی اور شمالی افریقہ میں اسلام مسلسل مستحکم ہو رہا تھا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں مراکش تک پہنچ گئی تھیں۔ مراکش جسے آج موروکو کہا جاتا ہے بر اعظم افریقہ کا ایک کنارہ ہے۔ یورپ اور افریقہ کے درمیان یہاں پر فاصلہ صرف چند کلومیٹر تک محدود رہ جاتا ہے اور اس علاقے کو ابنائے جبلاٹر کہا جاتا ہے۔ یہ فاصلہ اتنا کم ہے کہ دونوں بر اعظموں کے لوگ ایک دوسرے کو دکھائی دیتے ہیں۔ طارق بن زیاد بچپن سے ہی فوجی مہارت لے کر پیدا ہوئے تھے۔ طارق بن زیاد تلوار کو اس مہارت سے چلاتے تھے کہ دیکھنے والے کی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ طارق بن زیاد کو دوڑتے ہوئے گھوڑوں کے اوپر پھلانگنے کا فن بھی آتا تھا۔ انہی خصوصیات کی بنیاد پر بچپن سے ہی نظر آتا تھا کہ طارق بن زیاد ایک دن ایسا کارنامہ سر انجام دیں گے کہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا اور آج تاریخ ان کو فاتح اندلس کے نام سے جانتی ہے۔ طارق بن زیاد کا اسپین کو فتح کرنے کا سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ کہانی ہے 8ویں صدی عیسوی کے آغاز کی، جب اسپین کا بادشاہ ٹیسٹس اچانک موت کی وجہ سے مارا گیا۔ بادشاہ کی موت کے ساتھ ہی اس کے 16 سالہ بیٹے الفانسو کو نیا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ الفانسا کو بادشاہ منتخب کرنے کی تقریب اسپین کے دارالحکومت ٹوریڈو میں ہوئی جہاں پر بادشاہ کا شاہی محل بھی تھا۔ اسی تقریب میں ایک ایسی لڑکی بھی موجود تھی جس کی وجہ سے ہسپانوی سلطنت بہت جلد ختم ہونے والی تھی، اور وہ لڑکی تھی اس وقت کی ایک چھوٹی ریاست اور بندرگاہ سیپٹا کے حاکم کاؤنٹ جولین کی بیٹی فلنڈا۔ الفانسو جب 16 سال کی عمر میں بادشاہ منتخب ہوا تو وہ اسپین کی تاریخ کا سب سے کم عمر اور ناتجربہ کار بادشاہ تھا۔ الفانسو کے انتخاب پر اسپین کی فوج کے جرنیل روڈرک کو بڑا اعتراض تھا۔ تاج پوشی کی تقریب کے وقت الفانسو غیر شادی شدہ تھا اور فلنڈا اس کی مگیتر تھی جو اپنے والدین کے ساتھ تاج پوشی کی تقریب میں شریک تھی۔ یہی وہ پہلا وقت تھا جب جنرل روڈرک نے پہلی بار فلنڈا کو دیکھا۔ الفانسو کے بادشاہ منتخب ہوتے ہی روڈرک نے درباری سازشوں کا آغاز کر دیا اور بہت سے فوجی جرنیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ فلنڈا کے والدین اسے شاہی دربار میں چھوڑ کر واپس سیپٹا چلے گئے۔ اب جنرل روڈرک فلنڈا پر گندی نظر رکھے ہوئے تھا اور اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن روڈرک کے اس مشن میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی بادشاہ الفانسو۔ روڈرک نے الفانسو کو سازش کے تحت جبری گمشدہ کر دیا اور ریاست میں افراتفری پھیلا کر خود بادشاہ بن گیا۔ الفانسو کی گمشدگی کے بعد فلنڈا کے لیے اپنی عزت بچا پانا مشکل ہو چکا تھا۔
جبکہ روڈرک بھی اسے کئی بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنا چکا تھا۔ فلنڈا ان معاملات سے بہت تنگ تھی اور وہ شاہی محل سے بھاگنا چاہتی تھی۔ ایک رات فلنڈا نے مردانہ بھیس اختیار کیا اور درباری محافظوں کو چکمہ دیتے ہوئے محل سے فرار ہو گئی۔ فلنڈا کے فرار ہوتے ہی روڈرک نے اپنے سپاہیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا۔ دوسری طرف یہ اطلاع اتنی تیزی سے پھیلی کہ سیپٹا میں فلنڈا کے والدین کو اس کی فرار کی اطلاع مل گئی۔ فلنڈا کے ساتھ سوچ کے برعکس ہوا اور سیپٹا واپس جاتے ہوئے دریا کراس کرتے ہوئے اسے روڈرک کے فوجیوں نے پکڑ لیا۔ فلنڈا کو پکڑنے والا فوجی دستہ گورنر ٹوڈو کے زیر انتظام تھا اور روڈرک نے ہی ٹوڈو کو گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ گورنر ٹوڈو اپنی اس کامیابی سے بہت خوش تھا اور وہ جلد از جلد فلنڈا کو واپس روڈرک کے پاس بھجوانا چاہتا تھا۔ سیپٹا میں موجود فلنڈا کے باپ کاؤنٹ جولین کو جب اس کے اغوا کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں سے فوری طور پر مدد لینے کا فیصلہ کیا اور طارق بن زیاد کو ایک خط لکھا۔ طارق بن زیاد نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے سپاہیوں کو فلنڈا کو تلاش کرنے میں لگا دیا۔ یہ سپاہی اس وقت ایک فوجی مہم میں حصہ لینے کے لیے دریا کے کنارے ہی موجود تھے۔ اب حالات مسلمان سپاہیوں کے حق میں سازگار ہو گئے اور مسلمان سپاہیوں نے فلنڈا کو گورنر ٹوڈو اور اس کے فوجیوں سے آزاد کروا لیا۔ مسلمان سپاہیوں نے فلنڈا کو واپس کاؤنٹ جولین کے حوالے کر دیا جو اس کا باپ تھا۔ کاؤنٹ جولین مسلمانوں کے اس عمل سے بہت متاثر ہوا اور اس نے وعدہ کیا کہ اگر مسلمان آگے بڑھ کے اسپین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں سیپٹا کی بندرگاہ فراہم کرے گا۔ طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین کی پیشکش قبول کر لی اور حملے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف ہسپانیہ میں حالات روز بروز بگڑتے جا رہے تھے۔ جنرل روڈرک جو ایک سخت گیر عیسائی نظریات کا حامل انسان تھا، اس نے اپنے ساتھ درباری پادریوں کو ملاتے ہوئے اپنے مذہب کو ایک نیا رنگ دیا اور پوری ریاست میں اعلان کروا دیا کہ جسے بھی اس ریاست میں رہنا ہے اسے ہمارے دین کے مطابق چلنا ہوگا۔ اور روڈرک کا دین یہ تھا کہ ہسپانیہ میں صرف عیسائی ہی رہ سکتے ہیں، مسلمان اور یہودیوں کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں۔ انہی سخت مذہبی پابندیوں کی وجہ سے ہسپانیہ کے عوام میں روڈرک کے لیے نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ روڈرک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات جو امن، بھائی چارے اور محبت پر مشتمل تھی ان سے بہت پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اس زمانے میں ہسپانیہ میں یہودی ایک بڑی اقلیت تھے جبکہ مسلمان مٹھی بھر تعداد میں موجود تھے جو افریقہ سے ہجرت کر کے ہسپانیہ میں روزگار کے لیے گئے تھے۔ ہسپانیہ میں موجود یہودیوں اور مسلمانوں پر برابر مظالم کیے جانے لگے اور انہیں خود ساختہ سخت گیر مذہب کی طرف بلایا جانے لگا۔ ظلم کی حد تو یہ تھی کہ انکار کرنے والے کو سر عام زندہ جلایا جاتا تھا تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے۔ انہی حالات سے تنگ آ کر جب مٹھی بھر مسلمانوں نے واپس افریقہ کی طرف ہجرت کی تو ان کا سامنا طارق بن زیاد کے سپاہیوں سے ہوا۔ ان مہاجرین نے ہسپانیہ کے حالات طارق بن زیاد سے بیان کیے۔ ان حالات و واقعات سننے کے بعد طارق بن زیاد کا خیال تھا کہ اب ہسپانیہ پر حملہ کرنے کا سب سے سازگار وقت ہے اور روڈرک کے ظلم و ستم کو ختم کر کے امن لانے کا بہترین موقع ہے۔ اب ایک طرف طارق بن زیاد نے کاؤنٹ جولین سے رابطہ کرتے ہوئے اس سے مدد چاہی اور دوسری طرف افریقہ میں اپنے گورنر موسیٰ بن نصیر کو خط لکھ کر مزید مجاہدین کو جہاد کے لیے بلایا۔ گورنر موسیٰ بن نصیر نے تازہ دم دستے روانہ کیے اور مسلمانوں کے پاس کل لشکر 13,000 تک پہنچ چکا تھا جن میں 10,000 بربر مرد اور 3,000 عرب مرد شامل تھے۔ ان 13,000 مجاہدین نے کاؤنٹ جولین کی سیپٹا بندرگاہ پر اپنے انتظامات کو سنبھالا اور بڑی جنگ کی تیاری کے لیے منظم ہونے لگے۔ روڈرک کو اطلاع ملتے ہی اس نے اپنی فوج تیار کی۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ روڈرک کی فوج کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی جو مسلمانوں کی فوج سے 7 گنا زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے ابنائے جبلاٹر کراس کیا اور اسپین کی زمین پر پاؤں رکھا۔ یہاں ایک دریا کنارے مسلمان فوج اور ہسپانوی فوج کے درمیان گھمسان کی لڑائی لڑی گئی۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لڑائی 8 دن تک جاری رہی اور 8ویں دن کی لڑائی اس وقت فیصلہ کن ثابت ہوئی جب روڈرک کے گھوڑے کو تیر لگا اور وہ میدان جنگ میں گر گیا تو روڈرک کی فوج میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کا بادشاہ روڈرک مارا گیا ہے۔ اس افواہ کے سنتے ہی روڈرک کی فوجیں میدان سے بھاگنے لگیں اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔
اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت کی صورت میں بہت مال و زر ملا۔ اسی مارکے سے پہلے طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلانے کو کہا تھا تاکہ مسلمان سپاہیوں کے دل میں واپس لوٹ جانے کی خواہش ہی ختم ہو جائے۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر کہا تھا کہ تمہارے پیچھے بھی موت ہے اور تمہارے آگے بھی موت۔ تم پیچھے والی موت کو شکست نہیں دے سکتے، لیکن تم آگے والی موت کو شکست دے سکتے ہو اور اسپین کو فتح کر سکتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم نے روڈرک کی فوجوں کو شکست دی تو عظیم ہسپانیہ تمہارا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کی اطلاع مسلمانوں کے دارالحکومت دمشق میں پہنچائی گئی اور خلیفہ نے طارق بن زیاد کو ہسپانیہ کا امیر مقرر کر دیا۔ یہ جنگ اپریل 711 کا واقعہ ہے اور طارق بن زیاد 718 تک ہسپانیہ کے امیر رہے۔ پھر کسی اندرونی اختلافات کی بنیاد پر انہیں واپس دمشق بلا لیا گیا، جہاں 720 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ طارق بن زیاد کے ہاتھوں فتح کی گئی یہ ریاست، جسے تاریخ میں اندلس کہا جاتا ہے، 800 سال تک مسلمانوں کا ایک مضبوط قلعہ بنی رہی، جہاں مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے عین مطابق حکمرانی کی۔ اسلامی تاریخ ایسے ہی نڈر اور بہادر سپہ سالاروں اور جرنیلوں سے بھری پڑی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔